حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی کیا برکات ہیں، دنیا کے کن حصوں میں موجود ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں نا، اگر اصل مل جائیں تو بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک ہی کا تو حصہ ہیں۔ تو اس لیے بڑے بڑے عرفاء اور اولیاء اللہ ان بالوں کو سامنے رکھ کے پھر دعا کرتے تھے، گویا یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں، تو ان کے جسد مبارک کا ایک جز، ایک ٹکڑا، ایک چیز ہمیں حاصل ہے، ہم دعا مانگتے ہیں۔ بہت چیزیں اس کی برکات میں سے، اس کی برکات میں سے یہ ہے کہ بہت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ بعض لوگوں کو کینسر تھا، تو منہ مبارک کا پانی پلانے سے کبھی تو کئی اثرات مرتب ہوئے، کبھی تو جلدی انتقال ہو گیا، اذیت میں نہیں پڑے، کبھی کینسر ہی ختم ہو گیا، کبھی وہ جس کو ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، کبھی شفا میں، کبھی ڈاکٹر نے کوئی اور چیز تجویز کر دی، کبھی اس کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کے اسباب مہیا ہو گئے، مختلف چیزیں، لیکن برکات کا انکار نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس، اور اسماء رضی اللہ عنہا دو کام کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ وہ پانی میں ڈبو کے بالٹی میں نکال لیتی تھیں اور پانی لوگوں کو دیتی تھیں کہ اپنے مریضوں کو پلاؤ، اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی تھے، کبھی کبھی وہ بال بھگو کے، یعنی ایک طرح سے دھو کے بالوں کو الگ کر لیتی تھیں اور پانی دے دیتی تھیں کہ یہ پلاؤ اپنے مریضوں کو، اور لوگ اس سے شفا پاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی خصوصیت جو منصوص ہے نص سے، اگر ان بالوں میں کچھ نہ ہوتا تو آپ اسے تقسیم نہ فرماتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اپنے ایک ہاتھ پہ، ایک بازو پہ انہوں نے رکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہ آ کر اٹک گئے تھے کہ ذرا سر اٹھاتے اور دشمنوں کے تیر گزر رہے تھے، تو طلحہ بار بار کہتے رہے کہ اللہ کے رسول نہیں، اوپر نہ دیکھیں، اوپر نہیں، اوپر نہیں۔ پھر کبھی کبھی کہتے تھے کہ نہری دون نہرک، آپ کے سینے کی بجائے میرا سینہ حاضر ہے، مجھے یہ تیر لگ جائیں، آپ نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیر اٹھائے اور سعد کو دیے، وہ بھی وہیں تھے، فرمایا میرے ماں باپ سعد قربان، تیر چلا۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک بازو پہ انہوں نے 70 سے زیادہ تیر انہیں لگے تھے، شلا یا دو بازو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا، ان کا خشک ہو گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کی بیعت ہوئی ہے تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا یہی ہاتھ رکھا تھا سب سے پہلے، تو جو تعبیر لینے والے تھے واقعات کی، انہوں نے کہا امیر المومنین کی خلافت ناقص رہے گی، کیونکہ پہلا ہاتھ جس نے بیعت کی ہے وہ بھی پورا نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو ہوا جو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں جب بال اتروائے ہیں تو بلایا، اور اپنے سر مبارک کے آدھے بال اکیلے ہی نے دیے ہیں، پھر باقیوں کو تھوڑے تھوڑے ملے۔ یہ بہت بڑی چیز، صحابہ رضی اللہ عنہ جس کے پاس یہ تھا، انہوں نے وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میرے ناک میں یا منہ پہ، ہونٹوں پہ یہ بال رکھ لیے جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت کی تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی برکت حاصل کرنے کے لیے، تو اس لیے منہ مبارک جو ہیں اس کی بہت برکات ہیں۔ پھر وہ ایسی عجیب چیز ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ ہم نے بہت بالوں کے جو ڈاکٹر کہیں نہیں پائی جاتی، کسی شخص کے بال اس کی وفات کے بعد اس سے جسم سے الگ کر دیں تو بڑھتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں واحد اس ہستی کی خصوصیت ہے کہ وہ بال پہلے آپ دیکھیں تو دوربین سے نظر آتے ہیں، وہ پھر موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے خود بخود ہی۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی عقل اور کوئی نس اسے رد نہیں کر سکتی۔ آنکھوں سے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کئی سال کسی کے پاس رہے تو پھر لمبا بھی ہو جاتا ہے اور موٹا بھی ہو جاتا ہے، پھر نکڈ آئی سے سامنے صاف آنکھ سے دکھائی دیتا ہے۔ ایک بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں، معلوم نہیں داڑھی کے شاید الگ ہوں، چہرہ مبارک کے الگ ہوں، سر کے الگ ہوں، لیکن بالوں کی ایک قسم ایسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کہ وہ پھوٹتے ہیں، کئی سال میں وہ پھوٹتا ہے، پھر اس کی 2 شاخیں بن جاتی ہیں، پھر ایک شاخ سے اور 2 شاخیں بن جاتی ہیں۔ یہ جو شاخ اترتی ہے نا، یہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ دوربین سے دیکھی جاتی ہے۔ اسی حیدرآباد دکن جب جانا ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بال وہاں دیکھے، وہاں کے مشائخ اور وہاں کے صاحبزادے جو ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ نکالتے ہیں اور بالکل باریک ململ جو چھنی بھی نہ ہو اس سے پانی کو گراتے ہیں، ڈبیا یا جس بھی میں رکھی اس کو دھو کے پھر اس سے نکالتے ہیں تو بالکل سفید رنگ ہوتا ہے۔ تو اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ کبھی کبھی سنہری رنگ کے ہوتے ہیں اور کبھی بالکل سیاہ ہوتے ہیں، یہ سب اوپر آ جاتے ہیں اور بہت برکات ہیں۔